کتاب الدیاتی، جنایات کے بعد دیات کا ذکر کیا ہے کیونکہ جنایات کے بدلے میں دیت دی جاتی ہے، اور دیت لما کان القصاص اشد سیانۃ قدم موجبہ قصاص جو ہے نا یہ قتل سے بچانے کے لیے ہے، اس لیے قصاص کا ذکر پہلے کیا ہے اور اس کی سزا بھی بیان کی ہے، اس کی سزا بھی بیان کر دیا، اور ابھی بھی سزا اس کی کیا آ رہی ہے، دیت جو ہے۔ دیتن جو ہے نا یہ خون بہا، اس کو خون بہا کہتے ہیں، خون بہا کو کہتے ہیں، اس کی جمع دیات آتی ہے۔ والہاوبۃ من الودی ذاہبتی من الواب الذاہبتی، یہ ودا یدی ودین تھا، جیسے وعد یعد وعدن تھا تو اسے عدتن بنا، ایسے دیتن اصل میں کیا تھا، ودیون، تو وہ مصدر جو مثال واوی سے فعل ان کے وزن پر اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہے، تو مصدر سے واو کو حذف کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آخر میں تا لے آتے ہیں، ودا یدی ہو جائے گا اور ودین۔ دیت المال الذی ہوا بدل النفس، دیت وہ مال ہوتا ہے جو جان کے بدلے میں، پوری جان کے بدلے میں مال دیا جائے، اسے دیت بولتے ہیں۔ عرش اسم للواجب علامہ دون النفس، وہ چیز، وہ واجب جو کہ نفس سے کم پر ہو، نفس سے کم پر کا مطلب پوری جان نہیں بلکہ کسی کا کوئی عضو ضائع کر دیا، زخمی کر دیا، تو اس کے بدلے میں عضو کاٹ دیا، اس کے بدلے میں جو دینا اس کو عرش بولتے ہیں۔ قیمت کہتے ہیں اسم لما یقوم مقام الغائب، جو غائب چیز کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز بندے نے کسی کی ضائع کر دیا، وہ موجود نہیں ہے، تو اس کی جگہ پہ جو دیا جاتا ہے اسے قیمت کہتے ہیں۔ اور دیت کو قیمت نہیں کہتے، لأن فی قیام یا مقام الغائب قصوراً، کیونکہ اس کو غائب کے قائم مقام کرنے میں کمی ہے، اس کو غائب کے یعنی وہ جو بندہ ہے اس کے قائم مقام اس کو دیت کو نہیں کر سکتے۔ لأن فی لعدم المماثلۃ بینہما وہی تجب فی قتل الخطأ وما جرى مجراه وفی شبہ العمد وفی القتل بسبب وفی قتل الصبی والمجنون لأن عمدہما خطأ۔ دیت کو قیمت نہیں کہتے کیونکہ قیمت وہ ہوتی ہے جو کہ غائب کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہاں جو قیمت اگر اس کو کہا جائے نا، تو قیمت تو غائب کے قائم مقام ہوتی ہے، مطلب یہ موبائل کسی کا ضائع ہو گیا تو بدلے میں ہم نے قیمت دینی ہے، گویا کہ ہم نے وہ جو قیمت ہے نا وہ اس موبائل کی مثل ہے، ہم نے وہ دے دی، جب اس کی مثل ہمارے لیے ممکن نہیں تھی ہم نے قیمت دے دی، قیمت کو مثل کہہ دیا۔ دیت جو ہوتی ہے نا، یہ جو قیمت جو پیسے ہوتے ہیں، یہ اس بندے کی وہ قصاص کس کو کہتے ہیں، روح نکالنے کو، جان نکالنے کو، تو یہ اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کا بدلہ اس کے قائم مقام یہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو قیمت نہیں بولتے۔ اور دیت جو ہوتی ہے قتل خطا میں لازم ہوتی ہے، قائم مقام خطا میں، شبہ عمد میں لازم ہوتی ہے، قتل بالسبب میں لازم ہوتی ہے۔ بچہ اور مجنون اگر کسی کو قتل کر دیں تو پھر دیت لازم ہوتی ہے، کیونکہ بچہ اور مجنون اگر جان بوجھ کر بھی قتل کرے تو خطا میں شمار ہوتا ہے، اس لیے دیت لازم ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری دیتیں عاقلہ پر لازم ہیں، یعنی قاتل پر کفارہ ہوتا ہے اور عاقلہ پر دیت لازم ہوتی ہے۔ الا قتل ابی ابنہ عمدا فانہ فی مال ثلاثین، اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، اس نے جو دیت دینی ہوتی ہے وہ 3 سال میں اپنے مال سے دینی ہوتی ہے۔ عاقلہ کون ہوتے ہیں، اگلے حاشیے میں پہلے دیکھ لیں۔ خویشان کشندہ، قتل کیے ہوئے کے قتل کرنے والے کے اپنے لوگ، اس کے رشتہ دار کے، دیت بریشہ قسمت کو نہ دیت ان پر تقسیم کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس کے کون ہوتے ہیں، یہاں کے آگے متن میں یہ بات آئے گی کہ عاقلہ ہوتے ہیں جو اہل دیوان یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فوج کا آغاز کیا تو انہوں نے ان کی پوری فہرستیں ان کی مرتب کی، ان کے رجسٹر بنائے کہ کون بندہ جو ہے نا اس کو وہ کہاں کا ہے، اس کا پورا بایو ڈاٹا انہوں نے جمع کیا، جیسے اب نادرا میں ہے وہ کون سا کام کرتا ہے، تو پھر وہ فوج میں جو لوگ شامل تھے پھر انہیں ماہانہ جو ہے نا وہ تنخواہیں دی جاتی، سالانہ انہیں وظائف دیے جاتے، یا 6 ماہ انہیں وظائف دیے، 6 ماہ بعد وظائف دیے جاتے، اس طرح کے ان کے مقرر تھے۔ تو وہ جو اس کی وہ کیونکہ فوجیوں کو اس طرح سے بنایا گیا، پولیس کا محکمہ الگ سے انہوں نے قائم کیا، ڈاک کا محکمہ الگ سے قائم کیا، تو ان کی پھر انہوں نے پوری
فرشتے رکھی ہوئی تھی، اس کو ان کو اہل دیوان بولتے تھے. ویسے اس وقت دیوان فوج کے لیے بولا جاتا تھا. جیسے جب محکمے زیادہ ہوتے گئے تو پھر دیوان بدلتے گئے، یعنی ہر محکمے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لوگ وہ اسے اس کی طرف سے، قاتل کی طرف سے، جس محکمے میں وہ رہتا ہے یا جس محکمے میں کام کرتا ہے اس کے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف سے دیت ادا کریں گے. اگر کوئی جہاز ہوا تو قاتل، اگر کوئی جہاز ہوا اس کے محکمے والے کون ہوں گے؟ اس کے رشتہ دار. تو جہاز تو سارے ہی جہاز ہوں گے، لیکن اگر وہ مجنون ہے، اگر شراب پی پی کے اس کا دماغ اب بالکل ختم ہو گیا ہے تو اب وہ مجنونوں میں شمار ہوگا. لیکن اگر ویسے شراب پی کے قتل کیا ہے اور مجنون اس طرح سے دائمی مجنون نہیں ہے وہ، تو پھر تو وہ عام صحیح لوگوں میں شمار ہوگا اور پھر اس پر دیت لازم ہوگی. اذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى قلته دیت مغلظة وعليه کفارة. ایک بندے نے کسی بندے کو شبہ عمد کے ساتھ قتل کر دیا. شبہ عمد، حکا مارا تو مر گیا، ڈنڈا مارا تو مر گیا، تو اس کے عاقلہ پر دیت مغلظہ ہے اور اس قاتل پر کفارہ ہے. عاقلہ کیا دیں گے؟ قتل کون سی کیا ہے؟ شبہ عمد. عمد کا ذکر نہیں کیا کیونکہ عمد کا بیان پیچھے آ چکا ہے. قتل عمد میں قصاص لازم ہوتا ہے، اس کا ذکر آ چکا ہے. شبہ عمد سے یہاں سے شروع کر رہے ہیں. شبہ عمد کیا کسی نے تو عاقلہ پر دیت مغلظۃ، دیت مغلظہ لازم ہے. یہ مغلظہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام یوسف فرماتے ہیں اور امام محمد امام شافی نے فرمایا اسلاسن، یہ تہائی کے اعتبار سے اونٹ ہوں گے 30 جزے، 30 ہیکے اور 40 سنیہ. جزا کون سا تھا؟ کتاب الزکوٰۃ میں پڑھ کے آئے تھے. چالیس سنیہ. سنیہ لکھا ہوا ہے جو چھٹے سال میں داخل ہو جائے، یعنی حاملہ اونٹنیاں. کیونکہ صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے، صحیح میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیت الخطا شبہ العمد، کہ قتل خطا کی وہ دیت ہے جو شبہ عمد کی ہے. اور شبہ عمد وہ ہوتا ہے جو کہ کوڑے کے ساتھ مارا جائے یا ساگ کے ساتھ مارا جائے. ان سب کی دیت کیا؟ میۃ من الابل، 100 اونٹ. اربعون فی بطون یا اولاد ہوا، 40 ان میں سے وہ ہونے چاہیے جن کے پیٹ میں بچے ہوں، یعنی حاملہ اونٹنیاں ہوں. کیونکہ شبہ عمد کی جو دیت ہے نا وہ دیت خطا سے بھی زیادہ سخت ہے. استدل شیخان بقولہ، شیخان امام اعظم اور امام یوسف کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فی نفس المؤمن مئۃ من الابل، مومن کی جان میں 100 اونٹ لازم ہے. بأن ثابت عنہ علیہ السلام وہذا هو ما رواه محمد والشافعی ہوا هذا، اور امام محمد امام شافعی نے جو روایت کیا وہ ثابت نہیں ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں اختلاف تھا کہ دیت مغلظہ کیا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی زید میں ثابت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا مثل ما قال، جو کہ شیخین نے فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیت اسلاسن لازم ہوگی 33 ہکے، 33 جزے اور 34 خلفہ، یعنی کہ یہ جو حاملہ اٹھ رہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے ہم نے کہا ہے. اور ولا مدخل للرأی فی المقادیر، مقداروں میں مقداریں رائے سے بیان نہیں کی جا سکتی، مقداریں جو ہے وہ رائے سے بیان نہیں کی جا سکتی. فقان کل مرفوع، یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث مرفوع ہے، انہوں نے حضور سے سنا ہوگا تو اس لیے انہوں نے بیان کیا ہے. مقدار میں اصول حدیث کا قانون ہے، صحابہ کوئی مقدار بیان کریں اور حضور کی طرف اس کی نسبت نہ بھی کرے تو پھر بھی وہ رسول اللہ کا فرمان ہی ہوگا، کیونکہ صحابہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے جس میں عدد ہو، اپنی عقل سے اعداد بیان نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ایک لفظ بھی ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے تو جھوٹ ہو گیا، اور صحابہ جھوٹ سے پاک ہیں حدیث میں. فَإِذَا تَعَارَضَ كَانَ الْأَخْذُ بِالْأَدْنَىٰ أَوْلَىٰ، جب یہ تعارض اس میں آ گیا، امام اعظم نے جو فرمایا کہ صرف 100 اونٹ چاہیے، 100 چاہیے. اب یہ جو قید ہے کہ 33 اتنے ہوں، 33 عمر کے 33 اس عمر کے ہوں، تو کہتے ہیں ان کو لینا ذرا مشکل ہے، تو کم لینا یہ اولا ہے، جس میں سختی ذرا کم ہے وہ لینا اولا ہے. اس لیے 100 اونٹ دیت لازم ہونی ہے.